اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ناظرین، آج میں ماہ رجب کی نمازیں کا کچھ واقعہ بیان کروں گی، تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر بنے رہیں اور ایک لائک کریں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ امام حبت اللہ بن مبارک سکیتی نے ہم سے حدیث بیان کی جو چند اسناد سے ان تک پہنچی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، رجب کا چاند طلوع ہو گیا، اگر اس مہینے میں کوئی مومن مرد یا عورت 20 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 بار اور سورہ کافرون 3 بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو محو فرما دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جیسا اس نے پورے مہینے کی روزے رکھے، اور اس کا شمار آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اس کو سال بھر کی نمازوں کا ثواب ملے گا، اور شہید بدر کی عمل کے برابر اس کے اعمال کو روزانہ بلند سے بلند تر کیا جائے گا، اور ہر دن کے روزہ کے عوض سال بھر کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، اور اس کے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور اگر اس نے پورے مہینے ماہ رجب کے روزے رکھیں اور یہی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچا لے گا، اور اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ خداوند دو جہاں کے کرب و زوار میں ہوگا۔ مجھے اس کی خبر حضرت جبرائیل نے دی ہے۔ جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ آپ کے اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والے نشانی ہیں۔ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ میں یہ نماز کس طرح پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ماہ میں 10 رکعتیں پڑھو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار اور قل یا ایھا الکافرون 3 بار، اور جب سلام پھیرو تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت، ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ویگا نہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب ملک اسی کا ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ خود ہمیشہ زندہ ہے، اس سے کبھی موت نہیں آتی، نیکی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جسے تو عطا کرتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جسے تو
روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ تیرے مرضی کے علاوہ کوئی سخت کوشش کرے تو وہ لا حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 10 رکعتیں وسط ماہ میں پڑھو، اس طرح کے ہر رکعت میں الحمد ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار اور قل یا ایھا الکافرون 3 بار۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ الہا واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام ملک اسی کا ہے، اس کے لیے تمام ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس سے کبھی موت نہیں آئی، سب نیکیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں، وہ یگانہ، وہ یکتا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ یہ دعا پڑھ کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مہینے کے آخر میں 10 رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور قل یا ایھا الکافرون 3 بار۔ سلام پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، وہی تعریف کا سازوار ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر بلائیں ہیں، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر اللہ کی رحمت ہو۔ اونچے مرتبہ والے اللہ کے بغیر نہ کوئی قوت ہے اور نہ طاقت۔ اس کے بعد مراد مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے اور جہنم کے درمیان 70 خندق کے حائل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہر خندق اتنی وسیع و طویل ہوگی جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ ہر رکعت کے اوز 10 لاکھ در ہزار رکعتیں لکھی جائے گی۔ 10 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ جہنم سے آزادی اور پل صراط سے بغیر کسی خطرے کے عبور تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما چکے تو میں اس عظیم اجر پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روتا ہوا سجدے میں گر پڑا۔ میں نے یہ حدیث کتاب العمل با سینہ میں پڑھی تھی۔ اللہ